السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 27 کے بارے میں پڑھیں گے۔ الذین، جو لوگ ینقضون، توڑتے ہیں، عہد اللہ کے عہد کو، من بعد، اس کے بعد، میثاقہ، اس کے پختہ میثاق کے بعد، ویقطعون، اور قطع کرتے ہیں، ما، جن کا، امرا، حکم دیا، اللہ نے بھی اس کو، ان کے یوصلا، جوڑا جائے یا ملایا جائے، ویفسدون، اور فساد کرتے ہیں، فی الارض، فی میں، الارض، زمین میں، اولئک، وہی لوگ ہیں، ہوں وہ، الخاسرون، خسارہ پانے والے یا گھاٹا پانے والے یا نقصان اٹھانے والے۔ اس کا بام محاورہ ترجمہ سنیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور جو لوگ اللہ کے عہد کو اس کے پختہ ہونے کے بعد توڑتے ہیں، وَیَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ملانے کا یا جوڑنے کا حکم دیا ہے، ان کو وہ قطع کرتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں۔ اولئک، وہی لوگ ہیں، ہم الخاسرون، جو کہ خسارہ پانے والے ہیں یا نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فاسقین کی چند نشانیوں کو بیان کیا ہے، اس میں بھی اور اگلی آیت میں بھی آ رہا ہے یہی ذکر۔ تو فاسقین کون لوگ تھے؟ جو لوگ دنیا کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر لڑائی جھگڑا کرنے والے، فساد پھیلانے والے، دوسروں کے حقوق سلب کرنے والے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم لوگ اس عہد کو بھول گئے ہو جو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں انسانوں سے کیا تھا کہ تم میرے اطاعت اور فرما برداری میں رہو گے، اور تم لوگوں نے کہا تھا کہ ہاں ہم یہ کچھ کریں گے، لیکن تم لوگ یہ چیز سب بھول چکے ہو۔ اس عہد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کے پاس مختلف ادوار میں اس کی تجدید اور توثیق کے لیے انبیاء کرام سے احکامات نازل فرماتے رہے، اور وہ اپنی پہلی کتابوں میں بھی یہ احکامات لے کر آتے رہے، لیکن ان لوگوں نے اس کو توجہ ہی نہیں دی، جو فاسق تھے، منکر تھے، اور اس کی طرف بالکل بھی دھیان نہیں دیا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمان برداری نہیں کی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ یاد کروایا ہے کہ تم نے اس پختہ عہد کو توڑ دیا ہے۔ اس کے بعد رشتوں کے جوڑنے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جن کو جوڑا جائے، جن رشتوں کے جوڑنے کا، ملانے کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو فاسق لوگ ہیں وہ ان کو توڑ دیتے ہیں، یعنی کہ وہ بجائے اس کے کہ ان جو اللہ تعالیٰ نے احکامات فرمائے ہیں کہ جیسے حقوق بیان کیے ہیں کہ ان حقوق کو، دوسروں کے جو تم پہ حقوق ہیں ان کو پورا کرو۔ اب حقوق کی دو اقسام ہیں، ایک حقوق اللہ ہے، ایک حقوق العباد۔ اس میں حقوق اللہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ کی فرما برداری اور ایسے معاملات جو کہ خدا کے ساتھ ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ اس طرح کے۔ لیکن اس کے بعد جو دو حقوق العباد ہیں وہ ہیں انسانوں کے آپس کے معاملات۔ تو اس میں وہ جو حقوق ہوتے ہیں، بجائے اس کو پورا کرنے کے، وہ ان لوگوں کے حقوق سلب کر لیتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا جو ان کی نشانی فاسقین کی بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ یفسدون فی الارض، وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ ایسے لوگ جہاں پہ ہوں، جس معاشرے کے اندر ہوں، اور جو معاشرہ اللہ کے وعدوں کی پاسداری نہ کرے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ مانے، اس کے اور بندوں کے درمیان کیے ہوئے عہد کا خیال نہ رکھے، تو اس کا لازماً نتیجہ یہی ہوگا کہ ان کا آپس میں ہی انتشار، جھگڑا فساد، ہر وقت لڑائی جھگڑا برپا رہے گا، اور عدل و انصاف بھی ختم ہو جائے گا۔ اس قسم کے جو لوگ ہوں گے وہ ہر وقت اپنے معاشرے کے اندر، اپنی اللہ کی زمین کے اندر فساد پھیلاتے رہیں گے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے، کیا بیان کیا ہے کہ ایسے لوگ جو کہ زمین میں فساد پھیلانے والے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، وہ لوگ نقصان اور خسارے میں رہیں گے۔ اس خسارے کی ایک صورت تو یہ ہوگی کہ وہ اس دنیا کے اندر ہی مختلف قسم کی برائیوں میں مبتلا رہیں گے، بد اخلاقیوں میں مبتلا ہو جائیں گے،
اور یہ تو ان کا دنیاوی خسارہ ہوگا۔ دوسرا جو خسارہ ہوگا وہ آخرت کا خسارہ ہوگا، کہ یعنی وہ جنت کی نعمتوں سے محروم رہیں گے، وہ جنت میں کبھی بھی داخل نہیں ہو سکیں گے، وہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں ہی جلتے رہیں گے۔ سے اگلی آیت آپ دیکھیں، کیفا کس طرح، تکفرون تم انکار کرتے ہو، باللہ اللہ کا، وکنتم اور تم امواتا مردہ تھے، فاحیاکم پس تمہیں زندہ کیا، ثم پھر یمیتکم تمہیں مارے گا، ثم پھر یحییکم تم کو زندہ کرے گا، ثم پھر الیہ اسی کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیف تکفرون بیان کیا ہے کہ کیف تکفرون باللہ، کہ تم اللہ کا کس طرح انکار کرو گے، وکنتم امواتا فاحیاکم، حالانکہ تم تو مردہ تھے، تمہارا تو کوئی وجود ہی نہیں تھا، عدم میں تھے، اور پس تمہیں اس نے زندہ کیا، ثم یمیتکم پھر وہ تمہیں مار دے گا، ثم یحییکم پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون اور تم اسی کی طرف لوٹ کر واپس جاؤ گے، یعنی کہ واپس اسی کی طرف جاؤ گے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سب سے پہلے تو یہ یاد کروایا ہے کہ تم لوگ جو کہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو، تو تم کیسے کرتے ہو؟ تم اللہ کو ایک کیسے نہیں مانتے؟ اس کی توحید کے قائل کیوں نہیں ہوتے؟ حالانکہ یہ وہی رب ہے جس نے تمہیں عدم سے وجود میں لے آیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جس نے انسان کو پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس یعنی پیدائش کا ذکر کیا ہے کہ جب انسان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، کوئی پہلے تخلیق ہی نہیں تھی، اس کی کوئی مثال ہی نہیں تھی اللہ کے پاس، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو پیدا کر دیا، اس کا وجود اس زمین کے اندر کر دیا، اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ تمہیں سب سے پہلے بغیر کسی مثال کے، بغیر کسی چیز کے، یعنی کہ میرے جو ایک انسان کو پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں موت دیں گے، یعنی کہ ہم اپنی اس دنیاوی زندگی میں پورا اپنا جو ٹائم لکھا گیا ہے اسے گزاریں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو موت لکھ دی ہے، ایک مقررہ وقت لکھ دیا ہے، اور قرآن پاک میں بھی اس کا سورہ انبیاء کی آیت میں بھی ذکر ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پر ایک موت آئے گی، اور تم اپنا اس دنیا کے اندر ٹائم پورا کر کے فوت ہو جاؤ گے، مر جاؤ گے، اس کے بعد پھر تمہیں اللہ زندہ کرے گا، یعنی کہ پھر دوبارہ زندگی کب ہوگی؟ جب روز قیامت اللہ تعالیٰ دوبارہ جو حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے، تو اس کے مطابق جو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے، تمام مردے اپنی قبروں سے نکل کے کھڑے ہو جائیں گے، اپنے میدان حشر میں اکٹھے ہو جائیں گے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کا تخت ہوگا، اور اللہ ہی کی حکومت و سلطنت ہوگی، اور تمام انسان اپنے اپنے جو اعمال نامے ان کے ہوں گے، دنیا کے اندر جو کام انہوں نے کیے ہوں گے ان کا حساب کتاب ہوگا۔ تو اس کے بارے میں اس آیت کے اندر فرمایا گیا ہے کہ ثم الیہ ترجعون، اور تمہیں پھر اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اور آخرت کے اس فیصلے کے مطابق کسی کی قسمت میں جنت ہوگی ان کے اعمال کے مطابق، یا جس کی قسمت میں جہنم ہوگی ان کے اعمال کے برے اعمال کے مطابق، تو ایسے وہ زندگی جو آخرت کی زندگی ہوگی پھر وہ اس پہ ہی ہمیشہ گزارا کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یاد کروایا ہے۔ تو اس میں اب ہمارا میرا خیال ہے ٹائم ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ اگلی آیت ہم پھر کل پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔